اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، میں ہوں آپ کا میزبان رانا شہزاد علی، آپ کو اپنے اس یوٹیوب چینل پر ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ بھی خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ پاؤں کے انگوٹھے کی کور کیوں پک جاتی ہے اور اس کا آسان گھریلو علاج کیا ہے۔ اگر آپ کے انگوٹھے یا کسی اور انگلی کا ناخن آپ کے گوشت یا جلد میں گھستا چلا جا رہا ہے تو اس سے انفیکشن کا خطرہ بڑھ سکتا ہے۔ ایسا ہونے پر کئی بار تو دل کرتا ہے کہ ناخن کو پکڑ کر اس وقت تک کھینچیں جب تک کہ وہ باہر نہ نکل آئے یا پھر ٹوٹ نہ جائے۔ اگر آپ میں سے بھی کسی کو اس قسم کی تکلیف کا سامنا ہے تو کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو اس تکلیف کی حالت میں آپ کو آرام دے سکتی ہیں، جبکہ کچھ چیزوں سے دور رہنا بھی آپ کو آرام فراہم کرتا ہے۔ ناظرین، عام طور پر گوشت میں ناخن گھسنے کا معاملہ اس وقت ہوتا ہے جب اسے صحیح طور پر کاٹا نہ جائے۔ ڈاکٹروں کے مطابق اگر ناخن کو بہت زیادہ یا گوشت کے قریب سے تراشا جائے تو ایسی صورت میں ناخن کی نوک جلد میں داخل ہونے لگتی ہے۔ اس طرح وہ ناخن جلد کے اندر اگنے لگتا ہے اور آپ کے لیے مسئلہ بن جاتا ہے۔ ٹھیک اسی طرح تنگ جوتے پہننا بھی اس مسئلے کی وجہ بن سکتے ہیں۔ تو ناظرین، اس کا گھر بیٹھے ہم آسانی سے علاج کیسے کر سکتے ہیں؟ ڈاکٹروں کے مطابق ناخن تراش سے اس مسئلے کے حل کی کوشش کرنا کوئی زیادہ اچھی بات نہیں ہے، کیونکہ اس عمل سے گوشت کٹنے کا امکان اور بھی زیادہ بڑھ جاتا ہے، جس سے آپ کے زخم گہرے ہو کر بڑھ سکتے ہیں۔ تو ناظرین، اس مسئلے سے نجات کے لیے پہلا طریقہ تو یہ ہے کہ آپ اپنے پاؤں کو روزانہ دن میں 3 مرتبہ گرم پانی میں 15 منٹ تک ڈبو کر رکھیں۔ اس سے درد اور سوزش کم کرنے میں مدد ملے گی، جو کہ ناخن جلد میں گھسنے کی عام وجہ ہے۔ طبی ماہرین کے مطابق اس مسئلے کا حل متاثرہ ناخن کے کچھ حصہ کو کاٹ دینا بھی ہوتا ہے۔ اگر آپ کے ناخن میں پیپ یا سوزش وغیرہ پڑ چکی ہے تو پھر آپ فوری طور پر ڈاکٹر سے رجوع کریں، کیونکہ ناخن میں ہونے والی انفیکشن جو ہے وہ جسم کے دوسرے حصوں میں بھی پھیلنے کا خدشہ ہوتا ہے۔ اس کا تیسرا حل یہ ہے کہ آپ متاثرہ ناخن پر تھوڑا سا ممنی ونڈا اسے لے کر اسے گیلا کر کے ناخن کے اوپر ڈال کر اوپر سے کپڑا باندھ دیں۔ یہ عمل رات کو سونے کے وقت کریں اور صبح اٹھ کر کپڑے کی پوٹلی کھول دیں اور پھر سے تازہ ممنی ونڈا گیلا کر کے پٹی باندھ دیں۔ 2-3 دن بعد آپ کا انگوٹھا نہ صرف ٹھیک ہو جائے گا بلکہ ناخن کے اندر اگر پیپ خون وغیرہ ہوگا تو وہ بھی بہہ جائے گا۔
یہ عمل اس وقت تک جاری رکھیں جب تک آپ کو افاقہ نہیں ہو جاتا، یعنی ممنی ونڈا کی جو پٹی کرنے کا عمل ہے یہ اس وقت تک جاری رکھیں جب تک آپ یہ محسوس نہیں کرتے کہ آپ کا انگوٹھا ٹھیک ہو چکا ہے۔ تو ناظرین، چوتھا طریقہ یہ ہے کہ آپ متاثرہ ناخن کے اوپر پیاز کاٹ کر رکھیں اور کپڑے کے ساتھ پٹی کر دیں، جس طرح آپ ممنی ونڈے کی پٹی کرتے ہیں جو میں نے آپ کو بتایا، اسی طرح پیاز کی پٹی کرنی ہے آپ نے۔ 8-10 گھنٹے کے بعد آپ نے وہ پٹی کھول کر پیاز پھینک دینا ہے اور پھر سے تازہ پیاز ناخن کے اوپر رکھ کر کپڑے سے پٹی کر دینی ہے۔ یہ عمل بھی اس وقت تک آپ نے جاری رکھنا ہے جب تک آپ کو افاقہ نہیں ہو جاتا، جب تک آپ محسوس نہیں کرتے کہ آپ کا ناخن ٹھیک ہو چکا ہے۔ یہ یاد رکھیں، آپ نے جو کٹا ہوا پیاز انگوٹھے کے اوپر باندھنا ہے وہ پیاز، یعنی اس پیاز کو آپ نے کوٹ کر ناخن کے اوپر باندھنا ہے۔ تو ایک اور بات ناظرین بہت اہم ہے، جو شخص اس مرض میں مبتلا ہے، جس کا ناخن کی کور پک چکی ہے، تو ہر وہ چیز جو وائبادی ہو، جو ریشہ پیدا کرنے کا باعث بنتی ہو، مثال کے طور پر چاول، لسی اور دیگر دوسری چیزیں جو ہیں، تو آپ ان چیزوں کو کھانے سے پرہیز کریں، اور یہ پرہیز آپ اس وقت تک جاری رکھیں جب تک آپ کو مکمل آرام نہیں آ جاتا۔ تو ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ انشاءاللہ تعالی اس طرح کی مزید اور اچھی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہوں گا۔ ویڈیو اگر پسند آئے تو کائنڈلی اس کو لائک ضرور کیا کریں، ویڈیو اگر ناپسند آئے تو اس کو ڈس لائک کیا کریں۔ اگر ہو سکے تو میری اسی ویڈیو کو آگے اپنے دوستوں کو فیس بک، واٹس ایپ، انسٹاگرام اور ٹویٹر پر لازمی شیئر کر دیا کریں۔ آپ کی بہت زیادہ کرم نوازی ہوگی، بہت زیادہ مہربانی ہوگی۔ اپنی خاص دعاؤں میں مجھے ہر وقت ہمیشہ یاد رکھا کریں اور میرے اس چینل کا بھی خاص خیال رکھا کریں۔ اگر آپ مجھے کسی ٹاپک پر مجھ سے ویڈیو منگوانا چاہتے ہیں تو آپ نیچے کمنٹ باکس میں اپنا قیمتی کمنٹ ایڈ کر سکتے ہیں، یا آپ مجھے کسی قیمتی مشورے سے نوازنا چاہتے ہیں تو بھی آپ نیچے کمنٹ باکس میں اپنا قیمتی کمنٹ ایڈ کر سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالی اب آپ سے دوبارہ ملاقات نیکسٹ ٹائم نیو ویڈیو میں ہوگی۔ اس وقت تک کے لیے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں۔ اللہ نگہبان۔ خدا حافظ۔ رب رکھا۔